دیکھیں گے، ہم تو قیامت کے دن یہ دل کا کجا، یہ دل کا پیالہ دیکھیں گے، اس کے اندر کیا کیا گند بھر کے لایا ہے، اچھا بھر کے لایا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھنا۔ جیسا میں نے مانج کے تجھے دیا تھا اپنی محبت، اللہ اکبر، اپنے نبی کی اطاعت سے میں نے مجائی کی تھی، دنیا کے اندر آ کر پیسے کا، مال کا حب جاؤ پہ دنیا کا تو نے اتنا میل چڑھایا، یہ دل تیرا اتنا پاپی بن گیا، یہ ٹینکی تیری اتنی خراب ہو گئی کہ مرتے وقت اس ٹینکی کے ذریعے سے تجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہماری مثال تو ایسی ہے، ہم نے اپنے باتھ روم کے اندر، ہم نے میرے عزیزو اپنے باتھ روم میں نہانے والی جگہ پر ایسے ایسے نل میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان ایران، میڈ ان امریکہ قسم کے لگا رکھے ہیں، لیکن نل چلا کے دیکھو ایسا کھارا پانی آتا ہے حلق میں اتارنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے پانی کی سپلائی کا یہ سیٹ لگا لے، یہ بدل لے، یہ بدل لے۔ میرے عزیزو خدا کی قسم، پانی کے سیٹ بدلنے کسے تبدیلی نہیں آئے گی جب تک اندر کی ٹینکی نہیں مانج دیں گے، اندر کی ٹینکی نہیں صاف کریں گے، جب تک اندر گند بھرا رہے گا، سنگال بھرا رہے گا۔ تو نل میرے عزیزو 12,000 روپے کا لگوا لو، اس کے اندر سے گدلا کھانا پانی آتا رہے گا۔ آج میرے عزیزو کردار کا نل، عزت کا نل، حیا کا نل، پردے کا نل، سارے کے ساروں میں سے جو میرے عزیزو پانی آ رہا ہے، اتنا کڑوا، اتنا نمکین، اتنا کھارا پانی آ رہا ہے، میرے عزیزو اولاد کا گھونٹ برداشت نہیں کر سکتا، بیوی کی بدمزاجی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ملازم کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میرے کھانے کے دن ہوتے ہیں اس وقت بستر پر میرے عزیزو اللہ پر معذور ہو کر میرے عزیزو لاغر ہو کے لیٹ جاتا ہے، پھر میرے عزیزو اتنا محتاج ہو جاتا ہے، سرانے پانی پڑا ہوتا ہے، گلاس ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا تو نمازیں پڑھتے پڑھتے تھکا، حج کرتے تھکا، قرآن پاک کا ختم کرتے کرتے تھکا؟ نہیں، دنیا کی باغ دوڑنے پیسے نے اتنا پیچھے تجھے بگایا، حتیٰ کہ تھکا کہ تجھے بستر پہ ڈال دیا، اور چلو تھک کے بستر پہ لیٹ جاتا، پیسہ تو تیرے سرانے ہوتا۔ جب بے اکبر کی قسم ہے، جس کے لیے تو تھکا، اولاد نہ رہی، بیوی نہ رہی، مکان نہ رہا، سکون نہ رہا، وہ پیسہ جس کے لیے تو نے اپنا آپ ختم کر دیا، موت سے پہلے وہ تو پیسہ تیرے میری گود میں، تیری میری جیب میں آگے چمکنے لگ گیا، اور کہنے لگا دیکھا کیسا مزہ آیا، تو مجھے وفادار سمجھتا تھا، اس کے لیے تو نے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اس کے لیے تو نے بیوی کی قربانی دے دی، 10 سال تک ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ انگلینڈ کے پاؤنڈ کماتا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج سسک کے مر رہے۔ اللہ اکبر، تیری پھوٹی گھوڑی بھی آج تیرے کام نہ آ سکی۔ دکان والا دکان چھوڑ کے جا رہا ہے، مکان والا مکان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو رب اکبر کی قسم ہے، اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا پیوند والا دوپٹہ نہ لیتی، پیوند والا میرے عزیزو کرتا نہ پہنتی، قمیض نہ پہنتی۔ وہ فاطمہ جس کی مفلسی کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آنسو سے نہ روتا، زاروں کا کہا نہ روتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے آئے، دروازہ بجایا، بیٹی مجھے اندر آنے کی اجازت دے دے، اندر تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آدھی روٹی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ دیکھو صاحب قرآن کا مزاج ہے، روٹی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ رہے، اے بیٹی یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، کھاتے کھاتے مجھے ابا یاد آ گئے۔ اور میرے عزیزو کیا ہمیں ہوٹلنگ میں اماں ابا یاد آتے ہیں، غریب بھائی کی ریڑھی یاد آتی ہے، ہمیں دنیا کے عیش و آرام میں اپنے برائے کا کبھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھا جتنے لقمے کھا لے، دونوں ہاتھوں سے کھا لے، پیر سے لقمے بنا بنا کے کھا۔ رب اکبر کی قسم، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، جب تک تیرے سے پائی گا، میرے سے حساب نہیں لے گا، مجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ میری بیٹی کہاں سے آئی؟
کا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی۔ نہ جانے میرے ابا جان کتنے دن کے بھوکے ہوں گے۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی 4 دن گزر گئے، 4 دن کے بعد تیرے باپ نے روٹی کی شکل دیکھی۔ اتنے میں میرے عزیز و اذان کی آواز پہنچی۔ میرے عزیز و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے اٹھے، سیدہ بھی نماز کے لیے تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے جا نماز بچھایا، لڑکتے قدموں سے زمین پر آ گری۔ رحمت عالم نے دونوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے اٹھایا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابا جان ایک تو بھوک کی وجہ سے کمزوری آ گئی، دوسرا بیماری نے بھی اسی گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، اے میرا عزیزو کتنی مقدروں والی تھی ہوگی، کسی کے لیے بھائی روتا ہے، کسی کے لیے رشتہ دار روتا ہے، واہ فاطمہ تیری عزت کے کیا کہنے، تیرے دکھڑے پر امام الانبیاء رو رہا ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ کی، مالک کائنات سے بات کی، فرمایا بیٹی اللہ نے قبول کر لیا، ذرا مصلی اٹھا کے دیکھا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لے، اگر تیرے سے اٹھایا نہیں جاتا مدد کے لیے علی کو بلا لے، حسن حسین موصل کو بلا لے، زینب کو بلا لے، لیکن میری بیٹی جھولی پر میں تجھے نہیں روکوں گا، بکسا پر میں تجھے نہیں روکوں گا، تکیے کے نیچے رکھ میں تجھے نہیں روکوں گا، اپنے گدے میں چھپا لے میں تجھے نہیں روکوں گا، لیکن میری بچی اتنا اٹھائیو جتنا قیامت کے دن تو حساب دے سکے۔ جب مالک کائنات تیرے سے پوچھے گا معذرت میری بیٹی، میں بھی تیری طرف سے منہ پھیر کے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنا اپنا دینا پڑے گا میرے چاند، اتنا اٹھا جتنا برداشت کر سکے۔ سلام و سیدہ کی ذات پر، جلدی سے سونے چاندی کو مسلح سے ڈھانپ دیا، رحمت عالم کے سینے پر سر رکھا، مسکرائی، ابا یہ تو بھوک کپڑے کی تنگی عارضی چیز ہے، ابا جان اس کے پیچھے میں اپنی آخرت خراب کرو۔ میرے ابا جان ساری دنیا کو پیغام دے دے، جو سونا چاندی فاطمہ تو زہرا کا دنیا آخرت خراب کر دے، محمد عربی کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسلام تو قربانیوں سے پھیلتا ہے۔ چلو چلو تمہیں ہندوستان میں لے جاؤ، تمہیں سہارنپور کے اندر لے جاؤ، ایک مرد قلندر ہے جس کا نام حضرت جی مولانا یاس صاحب رحمت اللہ علیہ، تبلیغ کی محنت میں اتنا کھپا، اتنا اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک دن گھر تشریف لائے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھانک رہے، آٹے کا ذرہ نظر نہیں آیا، پیڑا نظر نہیں آیا، گھٹا ہوا آٹا نظر نہیں آیا، سکا آٹا نظر نہیں آیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھک گئے اور ناخنوں سے کھرچ کر ڈبے کے کونوں میں سے اتنا آٹا نکالا جتنا ہتھیلی پر آ کر پیڑا بن گیا۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ دور سے منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا بیٹا یوسف کیا بات ہے؟ ابا جان 3 دن کے بعد چوتھے دن کا فاقہ آ گیا، اب میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے کسی کا دروازہ نہ کٹکھٹایا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کسی کے دروازے پہ جا کے جھولی نہ پھیلائی۔ میرے عزیزو اب کمرے میں تشریف لے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے، جا کے مصلی بچھایا، سجدے پہ جا کر اتنا روئے، رونے کی آواز باہر آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کو اپنے گلے سے لگا کے ماتھا چوما، فرمایا بیٹی آج برداشت کر لے، اللہ سے سجدے میں وعدہ ہو گیا، آج کے بعد بولی الیاس کے دروازے پر موت تو آئے گی، آج کے بعد کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یا تو جسے دیکھ لو بولی وقار صاحب مویلے کیا حال ہے، مر گئے صاحب اللہ بجلی کا بل زیادہ، مر گئے جی مر گئے، پتہ نہیں کون سے مر گئے، کپڑوں کی چمک تو نہیں بتا رہی مر گئے، گاڑی کی چمک تو نہیں بتا رہی مر گئے، اور مہینے گاڑی کا ماڈل تبدیل ہوتا ہے تو نہیں بتا رہے مر گئے۔ تھوڑی سی بات کر دو، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ بستی میں کتنے بجے نماز ہوتی ہے؟ یہاں کی ظہر کی نماز کتنے بجے؟ 1:15 بجے نماز ہے، 1:45 بجے ایسی چلنے چاہیے۔ ہر نمازی کو ٹھنڈا پانی بھی ملنا چاہیے، جوتوں کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، باتھ روم کا نل بھی میرے عزیزو ٹھیک ہونا چاہیے، ہر نمازی کے نیچے پنکھا بھی گھم گھم کرنا چاہیے۔
قلیل بھی صاف ہو، پانی کا کولر آگے پڑھو، شربت ہو جائے تو بسم اللہ کیا کہنا۔ جمعے کی نماز میں یا مہینے کے بعد یا رمضان المبارک کی 29ویں رات میں مولانا فرمائیں گے کہ اللہ اکبر، اس مسجد کا اتنا خرچہ ہے، بجلی کا بل اتنا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب مر گئے، پھر جیب میں سے یوں نکالیں گے 5,000 کے نوٹ دکھا کر 10 روپے کا پرانا نوٹ جیب میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، دعا کرنا جی، دعا کرنا۔ آج ایک بندہ ہنسی مذاق کی بات تھی، اللہ اکبر، مجھے ہاتھ ملا کے 100 روپے کا نوٹ دے کے کہنے لگا دعا کرو یہ اللہ مدینے کی حاضری دے۔ میں نے کہا اس میں تو رکشے کے کرائے میں تو گھر نہیں پہنچ سکتا، مدینے کی حاضری کہاں مل جاتی ہے 100 کا نوٹ مدینے کی حاضری۔ اللہ، یا تو بولی لگتی ہے میرے عزیزوں، کچھ دے، ڈال اور لام دل، ڈال سے دے لام سے لے، مالک کائنات تیرے سے مانگے، شلوار میں، سلوکے میں، قمیض میں، پکھیوں میں چھپا کے رکھے، اس سے مانگے 10 روپے دے۔ اب جب تو مانگے تو کہتا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے۔ اللہ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے 10 روپے پہ راضی کر رہا ہے لاکھوں نعمتوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی، مجھے 10 روپے پہ راضی کر گیا، میری لاکھوں نعمتوں پہ بندے تو راضی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بچہ تو نے مانگا، اولاد مانگی، 10 کی لائن میں نے لگا دی، اوقات تیری سوکھی روٹی کی نہیں تھی، میں نے تجھے دیسی گھی والا پروٹھا کھلا دیا، اوقات تیری پانی کے گھونٹ کی نہیں تھی، میں نے طرح طرح کے شربت سے تیری مہمان نوازی کی، اوقات تیری اللہ اکبر پیمند والے کپڑے کی نہیں تھی، میں نے ریشم تجھے پہنایا، قطر تجھے پہنایا، کاٹن تجھے پہنایا۔ یاد رکھ، مغروری نہ کر، ان کپڑوں کے اندر مجھے ناراض نہ کر۔ اگر میں تجھے چیئرمین کا لٹکا پہنا سکتا ہوں تو مجھے میری کبریائی کی قسم، میں تجھے کفن کی 2 چادریں بھی پہنا سکتا ہوں۔ برداشت کی حد ہوتی ہے، جب بھی تیری انگلی اٹھتی ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹے شکوہ میرا، بجلی کا بل آ جائے شکوہ میرا، دکان کرائے کی خالی کرائے شکوہ میرا، بیوی تیرے سے ناراض شکوہ میرا، اولاد تیری پروان شکوہ میرا۔ اے میرے بندے، میرے قرآن نے اسٹیٹ فارور اعلان کر دیا، تیرے میرے اوپر میرے عزیز مالک کائنات نے ان شکووں سے تماچا مارا، اور میں جب نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے کہتا ہے میں کیتا، میرے ابے نے کیتا، میرے دادے نے کیتا، جب میرے پر حالات ہے کہتے اللہ نے کیتا۔ خدا کا قرآن بھی میرے عزیز ہو، اللہ بھی بے نیاز ہے، خدا کا قرآن بھی لکھت پڑھت بڑی صاف کرتا ہے، پر میں نہیں کیتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کیا تو نے کیا ہے، میں تو حلال کمائی دی تھی، حرام میں نے کہا تھا کمایا۔ اس وقت تو حاضہ میری فضل ربی دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا، اتنا بڑا حاجیاں دی ہٹی، مدینہ کلات ہاؤس، ناراض نہ کپڑے والوں، کئی مدرسے کو چندہ ہی نہ دو، مکہ جنرل سٹور، ختم نبوہ زندہ باد۔ حاجی صاحب بات کم کرتے ہیں، ادھر اپنا گلہ کہ میرے نام پر، سامنے مسجد کا گلہ اللہ کے نام پر، ٹک ٹک تسبیح چل رہی ہے۔ ملازم کہہ رہے ہیں حاجی صاحب سے پوچھ لو، جو ریٹ میں نے آپ کو دیا مارکیٹ کے اندر کسی کا بھی کوئی نہیں، سب نے چھوٹی چھوٹی چھریاں رکھی، تو نے اتنا بڑا چھرا رکھا، کسی کا ہی کوئی نہیں، ایر دے اللہ کا نام لیں گے۔ مولی صاحب جب بالکل جیب پہ خالی ہوگی، بوتل پی لو کہتا تو نے میرا سائی نکال دیا، بوتل پلا رہا ہے مجھے۔ اچھا ایماندار اس کا عمر نہیں لہذا تو بندہ اپنے پیسے تو بوتل پلاتا ہے، کرو خواندہ کوئی۔ ہم کہتے ہیں بوتل نہیں پینی بھائی، تیری مہربانی، چھری کنٹی رکھ سیدھی نہ کر۔ اللہ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ چھری والا معاملہ ہوا۔ سارا کہاں کا بندے نشان دہی کروں،
میری خاموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا، مال میں ڈنڈی کی دیکھ رہا ہوں، مال میں کمی ناپ تول میں کمی کی دیکھ رہا ہوں، ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ اگر میرے محبوب نے مجھے روکے نہ دکھایا ہوتا تو تیرا کچا چھتا کب سے میں دنیا کے سامنے کھول دیتا، تجھے اتنا بے آبرو کرتا، لوگ تیرے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ بس کر، تمہیں حد کر دی، کئی دعا کے بریک لگا، اتنی مغروریاں اتنی اکڑ تو میں نے کسی کی دیکھی کوئی نہیں یقین آتا۔ قوم لوط کا حال سامنے، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال سامنے، قوم عاد ثمود کا حال سامنے، جا کر دکھائی، میں نے گردن کے اندر سریا گاڑ کے رکھ دیا۔ یہ تو احسان مان راتوں میں رونے والے کا، یہ تو احسان مان معراج کے دولہا کا، جو اپنی ذات کے لیے نہیں عرش و برا کر بھی امت کے لیے مانگ کے گیا۔ میں نے بھی اعلان کر دیا، وما کان اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوبہ، جب تیرے امت کے کرتوت آسمانوں پہ آئیں گے غصہ مجھے آئے گا، لیکن جب میں تیرا چہرہ دیکھوں گا میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ کون رحمت والا نبی میرے عزیزوں، 1400 سال گزر گئے، ہر کردار میرے نبی کا، ہر دور میرے نبی کا، ہر یار میرے نبی کا، ہر بنات میرے نبی کی، ہر ازواج میرے نبی کی، امت کے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں، یہ کیسا آج کے رسول ہے، اس کی عشق اس کی محبت بازاروں میں تو نظر آتی ہے، معذرت کے ساتھ محبت رسول آپ کے میرے گھر میں نظر نہیں آتی ہے۔ سیرت تو قرآن کریم نے سنا دی، یاسین والقرآن الحکیم۔ تیرا چچا تجھے جھٹلائے پرواہ نہ کرنا، تیرے رشتہ دار آپ کو جھٹلائے پرواہ نہ کرنا۔ محبوب میں خدا تو مصطفیٰ، جب تو میرا رسول ہے نہیں یقین آتا، میں پوری دنیا کو بدلاؤں گا، پوری انسانیت کو بلاؤں گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم قرآن کی، تیرے رشتہ دار تجھے جھٹلائے، ساتوں آسمان و زمین کا مالک کہہ رہا تو پھر بھی میرا رسول ہے۔ چلو چلو میرے عزیزوں، آؤ ذرا حلیمہ کے گھر پھیرا مار گیا ہے، چلے۔ وہ کچی سی دیواریں، وہ بجھا بجھا سا چہرہ، اندھیرا اندھیرا، کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا نور لے کے بیٹھی ہے جس نور کی چمک نے مشرق مغرب شمال جنوب کو روشن کر دیا، اس کی خوشبو نے پورے جہان کو معطر کر دیا۔ دروازے پہ دستک، کون؟ بی بی دروازہ کھول۔ کس وقت آواز دی؟ جب رحمت عالم کو پہلا دن ہے جھولی میں لے کے بیٹھی۔ آج سورج بھی کہہ رہا تھا مالک کائنات تھوڑی دیر اجازت دے دے، جب تو نے حکم کیا نکلا، جب تو نے حکم کیا میں بادلوں میں چلا گیا۔ آج مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک دیکھنے کی اجازت دے دے۔ چاند بھی توڑے لگا رہا تھا، کہتا الہ العالمین جلدی سورج کو بلا، میں اپنی چاندنی محمد عربی کے قدموں میں لے کے جاؤں گا۔ ستارے بھی امن امن کے آ رہے تھے، اتنی دیر میں دروازہ بجا، قال ام خالہ سعدیہ، اللہ اکبر۔ مائی حلیمہ کہنے لگی بی بی کیا بات ہے، جب سے میرے پڑوس میں دن رات میں کبھی تو نے میرا خیال نہ کیا، کبھی تو نے مجھے پوچھا کوئی نہیں، دل کے اجالے میں تو نہ آئی، آج رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پہ کیسے آ گئی؟ حلیمہ بات میری ذات کی ہوتی، بات میرے کردار کی ہوتی، تیری بیماری کی عیادت کی ہوتی، تیرے گھر پر دشمنوں کے حملے کی ہوتی، میں کبھی اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولتی، آج میں تیرے دروازے پر آئی ہوں۔ مجھے بتا ساری زندگی تیری غریبی کی وجہ سے کبھی تیرے گھر میں چراغ نہ جلا، تیرے دیے میں تیل نہ تھا، تیرے دیے میں کھایا نہ تھا، آج تیرا گھر اتنا روشن کیوں ہو گیا؟ دیواریں پھاڑ پھاڑ کے یہ روشنی ہمارے گھروں میں آ کے جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ کیا لے کے آئی ہے تو؟ سنا تو مکے گئی تھی کچھ لے کے آئی، بس آخری باتوں میں بات سنا گئی تھی کچھ لے کے آئی۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی اچھا تجھے بھی پتہ لگ گیا میں کیا لے کے آئی ہوں، آجا پھر آ کے دیکھ لے۔ ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اندر لے آئی، کیا تیاری کر، کیا رخ مصطفیٰ دیکھنے کی؟ جب چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، اماں نے ایک جھلک دو جھلک تین دیکھی،
دوڑ لگائی دروازے کی طرف، بنو سعد کے قبیلے میں گئی اور جا کے کہنے لگی پتہ لگ گیا چراغ کا، پتہ لگ گیا روشنی کا، پتہ لگ گیا نور کا، جو میں چراغ دیکھ کے آئی تم دیکھو تمہارا کلیجہ برداشت نہیں کرے گا۔ بنو سعد والے کہنے لگے حلیمہ کیا دیکھ کے آئی؟ کہنے لگی رکو رکو، اللہ اکبر، یہ چراغ کا کمال کوئی نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ ایسا اللہ نے شانوں والا نبی عطا فرمایا۔ اس شانوں والے نبی کی شانوں والی امت ہو کر کیا رہی ہے، جا کہاں رہی ہے؟ میرے محترم دوستو، میرے پاس وقت ہوتا